السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آن لائن کلاسز کلاس 6 سائنس آکسفورڈ چیپٹر 3 ہم ڈسکس کر رہے ہیں انرجی اینڈ ریسورسز والا. انرجی، ریسورسز، فوسل فیولز یہ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم آگے جو نیکسٹ شروع کریں گے لیکچر ہمارا آج کا وہ ہوگا ان کے ایفیکٹس کے بارے میں کہ ہم یہ جو فوسل فیولز یوز کرتے ہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے ان کا برے اثرات جو ہمارے ماحول پہ مرتب ہو رہے ہیں آج ہم ان کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے. اس کا کوشچن کچھ یوں ہوگا، واٹ آر دی ایفیکٹس آف برننگ فوسل فیولز، کہ فوسل فیول کے برننگ سے ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس پہ کیا اثر انداز ہو رہے ہیں وہ پڑھیں گے. تو آنسر ہے ایز فوسل فیول گیو us energy to heat our homes, cook our food, power our factories, generate electricity and run our vehicles. جیسا کہ ہم فوسل فیول کو یوز کرتے ہیں اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، فیکٹریاں چلانے کے لیے، الیکٹریسٹی حاصل کرنے کے لیے، گاڑیاں چلانے کے لیے. Unfortunately, burning fossil fuel produce harmful substance like that cause air pollution. یہاں پہ ہمارے پاس بہت سے ہارمفل سبسٹانس بھی بن رہے ہیں، نقصان دہ چیزیں جس سے ایئر پولوشن ہو رہی ہے. ٹو سگنیفیکینٹ ریزلٹ آف ایئر پولوشن آر، یہاں پہ ہم دو ایئر پولوشن کے جو افیکٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے، جس میں ایک ہمارے پاس ہے ایسڈ رین، دوسرا ہے گلوبل وارمنگ. ایسڈ رین یعنی کہ تیزابی بارش. دا کاربن ڈائی آکسائڈ فرام ایئر ریئیکٹ ود رین واٹر اینڈ فارم کاربونک ایسڈ. When other gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolve in water, they form sulfurous and nitrous acids. This make the rain water acidic. جیسا کہ ہمیں پتا ہے ہم جب یہ جلاتے ہیں ڈفرینٹ فوسل فیول، وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر کے آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ خارج ہوتے ہیں. جب یہ ہوا میں اوپر جاتے ہیں اپر لیول میں، وہاں پہ بادلوں میں جو پانی ہے، بارش کا پانی، رین واٹر، اس سے یہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ایسڈز بن جاتے ہیں، جیسا کہ کاربونک ایسڈ ہم نے پڑھا، سلفیورک ایسڈ ہے، نائٹروجن کے ایسڈز ہیں جو وہاں پر بنتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. دس میک دا رین واٹر ایسیڈک، جس سے ہماری جو رین ہے وہ تیزابی ہو جاتی ہے. ٹریز ان فورسٹ، فشز ان لیکس آر ڈائنگ ڈیو ٹو ایسڈ رین. اس سے اثر کیا ہوتا ہے، جب یہ بارش پتوں پر، درختوں پر پڑتی ہے تو درخت مر جاتے ہیں. اسی طرح جب یہ بارش دریاؤں میں گرتی ہے یا تالابوں میں گرتی ہے تو وہاں موجود جاندار جیسا کہ مچھلیاں وغیرہ وہ مر جاتی ہیں. اسی طرح جب یہ تیزابی بارش انسانوں پر یا ہیومنز پر، دوسرے جاندار پر پڑتی ہے تو ان پر بھی بہت سے سائیڈ افیکٹ اس کے مرتب ہوتے ہیں. نیکسٹ سیکنڈ تھا گلوبل وارمنگ. The earth is surrounded by air which acts like a layer of insulation. جیسا کہ ہماری جو ارتھ ہے اس کے گرد ڈفرنٹ قسم کی لیئرز بنی ہوئی ہیں ہوا کی. keeping air heat in just like the glass in greenhouse. یہ کیا کرتی ہے، یہ ہیٹ کو ہماری جو ارتھ ہے اس تک رہنے دیتی ہیں تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ماڈریٹ رہے زندگی کے لیے. ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈفرینٹ قسم کی لیئرز بنی ہوئی ہیں جو ٹریپ کیے ہوئے ہیں ہیٹ کو، تاکہ ہمارا جو ارتھ کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کا ٹمپریچر ماڈریٹ رہے زندگی کے لیے. کاربن ڈائی آکسائڈ از ویری گڈ ایٹ کیپنگ ہیٹ ان. یہاں پہ ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کام کرتی ہے کہ یہ ہیٹ کو باہر نہیں جانے دیتی بلکہ ارتھ تک ہی رکھتی ہے. دس از وائی اٹ از کالڈ اے گرین ہاؤس گیس. اسی وجہ سے اسے گرین ہاؤس گیس بھی کہا جاتا ہے. اٹ ہیز بین ویری یوزفل ان میکنگ دا ارتھ وارم. یہ ارتھ کو گرم رکھنے کے لیے بہت یوزفل ہے. انف فار ہیومن لائف، جتنا کہ ہیومن لائف یعنی انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے. ہاؤ ایور دا اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا ایئر از انکریزنگ ناؤ. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس فوسل فیول کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ ہوا میں کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. دس in turn is increasing greenhouse effect and cause the temperature of the earth to rise. اس کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ہیٹ ٹریپ ہو رہی ہے ارتھ کی، جس سے ارتھ کا ٹمپریچر دن بائی دن کیا کر رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. دس از گلوبل وارمنگ، اور اسے کیا نام دیا گیا، گلوبل وارمنگ کا نام دیا گیا. دس میں ناٹ سیمز ویری مچ، بٹ یہ زیادہ تر نہیں ہے لیکن Continued temperature rise like this will cause، اگر یہ ایسے ہی بڑھتا رہا تو اس سے بہت سے نقصانات سامنے آئیں گے، جیسا کہ آئس کیپس ٹو میلٹ
گلیشیئر جو ہیں ہمارے پاس جہاں پہ برف جمی ہوئی ہے، جب ٹمپریچر بڑھے گا تو وہ سارے برفانی علاقے جو ہیں وہ کیا کرنا شروع کر دیں گے، پگھلنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے سی لیولز رائز، ہمارا جو سمندر ہے اس کا لیول کیا ہونا شروع ہو جائے گا، اپ ہونا شروع ہو جائے گا. ویدر پیٹرن ٹو چینج، موسم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. گرمی ہے تو گرمی بڑھ جائے گی، سردی ہے تو سردی بڑھ جائے گی. اسی طرح موسموں کی جو چینجنگ ہے وہ بدل جائے گی. فلڈنگ ان لو لائنگ پارٹس آف دی ورلڈ، جو ہمارے دنیا میں نیچے والے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ فلڈ یعنی سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ جائے گا. اسی طرح اور سے بہت سے ایفیکٹس ہیں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں. دن بدن ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تھینک یو.